بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 118، نصیحت کرنے کا درست طریقہ۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے نصیحت قبول نہیں کرتے کہ نصیحت کرنے والا صحیح انداز اختیار نہیں کرتا۔ مربی حکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے ایسا انداز اختیار کرتے تھے کہ لوگ اسے قبول کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ ایک روز آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نماز کے بعد کا ذکر سکھانا چاہا تو معاذ کے پاس آئے اور فرمایا، معاذ، واللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے پہلے حصے واللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کا دوسرے حصے تم ہر نماز کے بعد یہ کہا کرو سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات گہرے غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ واللہ میں تم سے محبت کرتا ہوں سچے جذبات والا ہیڈنگ ہے جو نصیحت قبول کرنے کے لیے باندھا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر معاذ بن جبل کو خوشی ہوئی تو آپ نے نصیحت کے الفاظ کہہ دیے۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لیا، پھر اس کے اوپر بایاں ہاتھ رکھا اور فرمایا، یا عبداللہ، جب تم التحیات کے لیے بیٹھا کرو تو یہ کہا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت والا تعلیم کا طریقہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تختیوں پر جم گیا۔ کئی سال بعد جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، عبداللہ نے فخر سے یہ بات لوگوں کو بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کی دعا سکھائی جبکہ میری ہتھیلی آپ کی ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب پہنچے تو وہاں لوگوں کی بھیڑ تھی، خوب دھکم دھکا ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ مضبوط اور طاقتور جسم والے آدمی تھے، وہ بھیڑ میں گھس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو تمہید کے طور پر کہا، عمر، آپ یقیناً مضبوط آدمی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اس تعریف پر یقیناً خوش ہوئے۔ اس پر فرمایا، حجر اسود کے پاس دھکم پیل نہ کیا کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک تہجد کی نماز کے متعلق نصیحت کرنا چاہی تو فرمایا، عبداللہ اچھا آدمی ہے، کاش وہ قیام اللیل کیا کرتا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو نماز پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے رات کی نماز چھوڑ دی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں لوگ دین اسلام قبول کرنے کے متعلق شک میں تھے، کوئی ساتھ ملتا تھا اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ مدینہ میں ایک سوید بن سامت نامی آدمی تھا جو سمجھدار اور شاعر تھا، قوم کے بڑوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، پرانے سمجھداروں کا کلام اسے یاد تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لقمان حکیم سے روایت کی گئی تمام باتیں اسے ازبر تھی۔ اس کے لیے لوگوں کی پسندیدگی کا عالم یہ تھا کہ وہ بہادری، شاعری، شرف، خاندان، ان کے فخر کی وجہ سے اسے کامل کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ ایک روز سوید بن سامت حج یا عمرہ کرنے مکہ آیا۔ لوگوں کو اس کے آنے کا پتہ چلا تو وہ ٹولیوں کی شکل میں اس کی زیارت کرنے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بھی آئے، اسے اللہ کی طرف بلایا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، توحید و رسالت کے بارے میں بتایا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر قرآن کی وحی کی جاتی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوید نے کہا، غالباً آپ کے پاس جو کلام ہے وہ اسی کلام جیسا ہے جو میرے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آپ کے پاس کیا ہے؟ سوید بولا، میرے پاس لقمان کی حکمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کہا، وہ مجھے سنائیے۔ سوید نے لقمان حکیم کا کلام پڑھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے سنتے رہے۔ سوید کی بات ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، یہ کلام واقعی بہت عمدہ ہے، لیکن جو کلام میرے پاس ہے
وہ اس سے بہتر ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ سوید خاموشی سے سنتا رہا۔ تلاوت ختم ہوئی، سوید خاصا متاثر ہوا۔ اس نے کہا یہ باتیں واقعتاً لاجواب ہیں۔ اس کے بعد سوید بن صامت مدینہ لوٹ گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اوس و خزرج کی لڑائی ہوئی۔ سوید بن صامت کو جس کا تعلق اوس سے تھا، خزرج کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ سوید مسلمان ہو گیا تھا کہ نہیں، البتہ اس کی قوم کے چند لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس واقعے کا غور کرنے کے لائق پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینے کے سلسلے میں نہایت نرم رویہ اختیار کیا اور سختی نہیں برتی۔ خلاصہ یہ، تعریف کرے تو کھل کر کریں، تنقید کرے تو درمیانی راستہ اختیار کریں۔